رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی اور سب سے بڑا مخالف، جسے قرآن اور مسلمان ابو لہب کے نام سے جانتے ہیں، اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا۔ قرآن کریم میں اس کی کنیت ابو لہب سے پوری صورت ہے جس میں اس کی مذمت ہے، لیکن اس کے اصل نام کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس کا اصل نام عبدالعزیٰ تھا اور لات منات عزیٰ یہ بتوں کے نام تھے۔ عبدالعزیٰ یعنی عزیٰ کا بندہ۔ اللہ عز و جل نے کتاب توحید میں، اپنے قرآن میں، کلام میں شرکیہ لفظ بھی، مشرک کا نام بھی جو ان کی سوچ کے مطابق ایک بڑا معزز اور صحیح تھا، وہ ذکر نہیں کیا، بلکہ ابو لہب کے ساتھ اس کی مذمت بیان ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹرینڈنگ ایشوز کو ان دی لائٹ آف اسلامک گائیڈنس پیش کرتی رہتی ہوں، تو اس وقت اس کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ میڈیا پر ایک نام اسی شرکیہ انداز سے بڑا مشہور ہے، لوگ تو پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں، لیکن میں قرآنی اسلوب کے مطابق اس کا صحیح نام آپ کو بتاؤں گی۔ وہ لوگ جو کرامت کے نام پر کرتب، ولایت اور تصوف کے نام پر دھبا، لوگوں میں ضعیف الاعتقادی، نو سربازی، جال سازی، دھوکے بازی پھیلاتے ہیں، عرف شف شف والی سرکار، اسے پیر باطل خطیب کہنا چاہیے۔ شف شف والی سرکار ہے شیطان کا یار۔ اہل حق علماء اولیاء ہمیشہ لوگوں کو اللہ سے ملاتے اور جھوٹے واسطے وسیلوں سے بچاتے ہیں، ڈائریکٹ رب سے ملاتے ہیں۔ کے برعکس جو درمیان میں چنگی ٹیکس کے قائل ہیں، وہ جیبیں بھرنے والے ہیں، اور لفافہ مافیا نہ بھی ہوں تو یہ ان کی جہالت کا ثبوت ہے۔ اقرار نے جرار ہونے کا ثبوت دیا۔ ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ جان جوکھوں میں ڈالنا، وہ بھی ایسے ملک اور ایسے ماحول میں کہ جہاں عقیدت کے نام پر سب کچھ لٹایا جاتا ہو، حتیٰ کہ حکومت بھی، سیاست بھی انہی کے اشاروں سے چلائی جاتی ہو، وہاں جھوٹی سرکاروں کے خلاف کلمہ حق کہنا یہ وقت کی اہم ضرورت اور بڑا جہاد ہے۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں پریشر ڈال کر، آفرز کر کے، ملی بھگت سے یا ضمیر بیچ دینے سے، بکاؤ بن جانے سے کوئی سازش نہ ہو جائے، تو پھر یہ مارکیٹنگ کی جدید قسم ہوگی، اور اگر یہ سب سازش ہے تو پھر یہ سازش کی انتہا ہوگی۔ اس سے پہلے مدنی صاحب جو میڈیا اور پبلک میں خاصے مشہور ہیں، انہوں نے بھی کچھ بیانات اس کے خلاف جب ریکارڈ کرائے تو انہیں جانی مالی اتنا نقصان پہنچایا کہ پھر وہ اس پر نہ بول سکے۔ کچھ ضمیر فروش یوٹیوبرز حرمت، احترام، آداب اولیاء، صوفیاء کے نام پر پیر باطل خطیب کا ساتھ دینے کے لیے اقرار کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اولاً ان کا مقصد اقرار کے نام پر اور وائرل ایشو کے نام پر ویوز لینا اور چینل اور پیج کو چلانا ہے۔ کس قدر گھاٹے کا سودا کیا، کاش کہ ویوز کے بجائے ویلیو کو دیکھتے۔ اللہ کے ہاں کس کی ویلیو ہے؟ بھاڑ میں گئے ویوز نہ ملیں، پیج شیڈو بین بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ رب کی توحید کی خاطر تو یہ جان بھی قربان ہے، اور اگر یہ ویوز کا چکر بھی نہیں ہے، یہ لفافہ صحافی ہونا بھی نہیں ہے، پھر یہ ان کے جاہل ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بات اولیاء کو ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے، بات تو دو نمبروں کو بے نقاب کرنے کی ہے۔ تو پھر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ آیا وہ ولی بھی ہے، ولایت ثابت ہوگی تو کرامت ہوگی۔ پیر باطل خطیب کے، شف شف والی سرکار کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، ہجوم بٹھاتا ہے اور ایک شف مارتا ہے، سب پلانٹڈ لوگ شفا پا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایسا چیلنج تو، ایسا دعویٰ تو نبیوں نے بھی نہیں کیا، نہ ہی یہ نبیوں کے بس کی بات تھی، ان کے ہاتھ میں تھا۔ قل کل من عند اللہ وعنده مفاتح الغیب بیدہ ملکوت کل شیء۔ اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ آپ یہ کر کے دکھا دیں، وہ معجزہ پورا کر دیں، وہ چیز دکھا دیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ آیتیں اتار دیتا، اے نبی نے کہہ دیں کہ میں نے کب یہ کہا، یہ دعویٰ کیا کہ میں یہ سب کر سکتا ہوں، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے کرے وہ چاہے نہ کرے۔ یاد رکھیں کہ جب معجزہ بھی نبی کے بس کی بات نہیں تو کرامت ولی کے ہاتھ میں کیسے ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی بات یاد کریں،
جب وہ ایون مردوں کو زندہ کرتے، اعمیٰ اکمہ ابرص کو ٹھیک کرتے، مٹی سے پرندہ بنا کر اڑا لیتے، ہر کام کے بعد کیا کہتے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو جو یہ چیلنج کرے، یہ دعویٰ کرے، مجمع بٹھائے، لوگ جمع کرے، ایک شف سے سب کے ٹھیک ہونے کا ڈرامہ رچائے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ولی دعویٰ نہیں کرتا، ولی جانتا نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھ لیں، یہی فرق ہے، سچے اور جھوٹے میں یہی فرق ہے، ولی اور شعبدہ باز میں یہی فرق ہے۔ ولی کے ہاتھ میں اختیار، علم، دعویٰ نہیں ہوتا، ان میں سے کچھ بھی ولی کے پاس نہیں۔ یہیں سے جھوٹی سرکاروں کی قلی کھل گئی، حقیقت بے نقاب ہو گئی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ گمراہ، فاسق، فاجر، مشرک اور بدعتیوں سے بھی خلاف معمول کام ظاہر ہو سکتے ہیں۔ وہ کرامت نہیں ہوتی بلکہ اہانت، شعوذت کہلاتے ہیں۔ یہ جادو اور دھوکے وغیرہ کی قسم سے ہیں۔ ایک جاہل یوٹیوبر نے تو حد کر دی، کہنے لگا کہ جی پیر فلاں خطیب، باطل خطیب تو قلندر دو راہ ہیں۔ پوچھا گیا بھئی یہ قلندر دو راہ کون سی بیماری کا نام ہے؟ جی انہیں تو دن اور رات نیند ہی نہیں آتی۔ پھر تو یہ اور ثابت ہو گیا کہ کرامت نہیں، یہ اہانت ہے، کیونکہ نیند تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو بدبختوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، نیند نہ آنا میڈیکلی بھی یہ بیماری ہے، یہ کوئی نارمل ہونا نہیں ہے۔ تو اولاً جو یہ دعویٰ کرے مطلب کہ اسے تو نیند ہی نہیں آتی، وہ ولی نہیں، وہ بدبخت ہے۔ اور دجال سے بھی مختلف کام ظاہر ہوں گے، اس لحاظ سے تو پھر وہ بھی بڑا کامل ولی ہوا، العیاذ باللہ۔ تو یہ جو ولایت کی ڈیفینیشن عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، ولایت اس کا نام نہیں ہے۔ اس لحاظ سے تو مسیلمہ کذاب بھی مختلف اوچھی حرکتیں اور چیزیں ظاہر کر دیتا تھا، تو کیا وہ نبی ہو گیا اس سے؟ نہیں، وہ نبوت نہیں، اہانت، ولایت نہیں، اہانت ہے، شعوذت ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، کرتب ہے، کرامت نہیں ہے۔ ولی کامل جس سے ہاتھوں اللہ معمول سے ہٹ کر مختلف کام ظاہر کرتا ہے، وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہو۔ کرامت اور ولایت کے لیے اتباع شریعت شرط ہے۔ جو خلاف شریعت دعوے کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شعبدہ باز ہے۔